الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی. 11ویں سپارے کی ابتدا میں بھی انہی اہل نفاق کا تذکرہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ اے محبوب، جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، ورنہ ہم نے تو جانے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور منافقوں نے قسمیں کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرما لی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا. منافقوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے ان کی تعداد 10 تھی، اور فرمایا کہ ان میں سے 7 وہ حضرات ہیں کہ جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم ان ستونوں سے اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے، اور اس وقت تک ہم یہیں بندے رہیں گے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں ان ستونوں سے کھول دیا گیا. اور بقایا جو 3 افراد ہیں ان کا ذکر پھر آگے آتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہاں سے منافقین کی ایک اور خطرناک سازش کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی اور اس کا مقصد ایک ایسا محاذ بنانا تھا کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ دی جائے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت تشریف لا کر کے ہماری مسجد کا نماز پڑھا کر کے افتتاح کر دیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر تمہاری اس مسجد کے اندر آؤں گا اور آ کر کے نماز ادا کروں گا. لیکن غزوہ تبوک سے
واپس پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اس عمارت کی حقیقت کھول دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ وہاں نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہ جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عمارت کا مقصد واضح ہونے کے بعد 2 صحابہ اکرام کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ و برباد کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء اور اہل قباء کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پر رکھی گئی ہے، آپ اس کی اندر نماز ادا فرمائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرما کر کے تشریف لائے تو اس وقت کچھ دن تک آپ نے قباء میں قیام فرمایا، اور اسی قیام کے دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اللہ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی بیت وقبہ کا ذکر فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس آیت میں بیت عقبہ کا ذکر ہے۔ بعثت نبوی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ مدینہ منورہ سے 70 مرد و خواتین مکہ مکرمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرنے پر بیعت کی۔ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان اور ان کا مال جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جو اپنے مال اور اپنی جانیں وصول جنت کے لیے اللہ کے راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 9 ایسی صفات ذکر فرمائی ہیں کہ جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے کہ جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شبہ نہیں تھا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ کون لوگ تھے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تم اجمعین۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا اور اپنے پیچھے رہ جانے میں سراسر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کا عمل دخل تھا۔ اس لیے ان تینوں کا معاملہ
اللہ کے پیغمبر نے الگ رکھا اور 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نوازا، ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری تھا کہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ ان حضرات کی توبہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کا حکم دیا گیا، اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور علانیہ ہر حال میں تقوی کو لازم پکڑے رکھیں، اور دوسری یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے کونوا مع الصادقین، صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسری یہ کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں، اور چوتھی بات حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر کے رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی گئی اتنا ہی اجر اور ثواب عطا ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر موجود رہیں تاکہ آپ سے لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، ایسے ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی کہ جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمہ تن مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی متعدد تعداد کو مدینہ ہی میں رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اسلامی مملکت کی ضروریات سے قطع نظر فی ذاتی بھی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ثابت ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے ایک عام اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ الاقرب فالاقرب کے ضابطہ کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی قریب کے کفار سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے۔ پھر سورہ توبہ کے آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ ان بد نصیبوں کو قرآن سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں، ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس صورت کے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اسماء حسنی میں سے 2 ناموں کا انتخاب فرمایا ہے، رؤوف اور رحیم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہ دو نام آپ کے سوا کسی اور کے لیے جمع نہیں فرمائے۔ اور پھر سورہ توبہ کے بالکل آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اگر کفار اعراض کریں اور دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم آئے تو غم کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے لیے صبح و شام 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غموں اور مصائب اور پریشانیوں کو ہلکا فرما دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔